علیکم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. کل کی صورتحال جو تھی ایک حقیقی جو آزادی مارچ تھا اس کی کوریج کے لیے میں اور نیت صاحب جب گھر سے نکل رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا نہیں تھا آج ہم سارا دن کون سے مناظر دیکھیں گے اور کن حقائق سے گزریں گے. جن میں سے کچھ جو حقائق ہیں وہ پہلے استاد محترم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کے بعد ایک چھوٹے سے جو حقائق ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویڈیو شاید تھوڑی طویل ہوگی تو قوم کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جب بات ان کے کوئی مقصد کی نہ ہو تو وہ اس کو پہلے ہی شارٹ میں, پہلے ہی 10-15 سیکنڈ میں یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شاید ویڈیو ان کے خلاف ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ہم کسی سیاسی پارٹی, کسی خاص ادارے یا کسی خاص شخص کی طرف سے بالکل کوئی کوریج نہیں کرنے گئے تھے. ہم خالصتاً اس پاکستان کی خاطر گئے تھے, اور صحافت کا جو عمل ہے وہ ہمارے ضمیر کو تھوڑا بے چین کر رہا تھا کہ ہم شاید اپنا حصہ ڈالیں. شاید پاکستان اس جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا, اور کل ہمارے بچے یا ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ یار اس پاکستان کی کامیابی میں ہم نے بھی اپنا حصہ کہیں نہ کہیں اس میں ضرور ڈالا. نیت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں, صدیقی صاحب کل کی جو ویڈیو ہیں ان کا جو رسپانس دیکھا اپنے فیس بک پہ, ان لوگوں کا بہت شکریہ, ان کی محبتوں کا. ایک تو وہ دھرنا تھا آزادی مارچ جو ساری دنیا دیکھ رہی تھی, پوری دنیا کی نگاہیں تھیں ادھر, اور اس کے اندر جو حقائق تھے چھپے ہوئے, جو دراصل حقیقت تھی وہ کیا تھی. عمران خان صاحب کا آنا اور ان کا پھر ڈی چوک پر جا کے واپس آ جانا اور پھر چلے جانا اور 6 دن کی تاریخ دے دینا, آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انعام بھائی. بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے ڈھکی چھپی ہوتی ہیں اور کسی کے لیے وہ راز نہیں ہوتی. سیم اسی طرح تھا کل بھی. ہم نے جب اس سارے سنیریو کو دیکھا اور سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور اس وقت بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور آج بھی ہماری یہی بات ہوگی کہ جو کچھ کل ہوا یہ کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہوا. اب اس میں حقائق کیا تھے, کیا اس کے پس منظر میں چیزیں تھیں, کیا پیش منظر تھا. پیش منظر تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ سامنے کیا آ رہا ہے, کہ کنٹینر لگائے گئے تھے, کنٹینر کے دوسری طرف پی ٹی آئی کے چند کارکنان پہ, تھوڑے سے کارکنان پہ بھی شیلنگ کی جو ہے وہ برسات کی گئی, اور بڑی بدترین شیلنگ کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی طرح بھی اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا اس شیلنگ کا. اور پھر کنٹینرز سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد ہٹا دیے گئے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینرز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہٹائے گئے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے فورسز کو ہٹا لیا گیا تھا, اور کنٹینر پھر لوگوں نے خود ہٹائے. اور پھر جو کچھ دیکھا ہم نے کہ قافلے آ رہے تھے فیصل ایوینیو پہ, شاہراہ کشمیر پہ, اور پھر جو ڈی چوک میں لوگ پہنچے وہاں تک ہم نے لوگوں کو دکھایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھانے کی سکت نہیں تھی, کیونکہ ڈی چوک میں جو مناظر تھے وہ اتنے بھیانک تھے, اور وہ ایک طرف کا کام نہیں تھا. ادھر سے شیلنگ ہو رہی تھی, ادھر سے آگ لگائی جا رہی تھی. یہ کوئی ملک کے ساتھ کسی طرح کا اخلاص کسی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا, اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک اندیکھی اور انچاہی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں دونوں طرف سے. تو وہاں پہ مطلب میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی, درختوں کو آگ لگائی گئی, لوگوں کے املاک کو آگ لگائی گئی, اور حکومت کی طرف سے جناب شیلنگ پہ شیلنگ, فورسز جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں, اور پھر فوج بھی طلب کر لی گئی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ وہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے دشمن چاہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح ان کے عزائم کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ موقف جو ہے اگر اس کو 100% درست مان لیا جائے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کے لیے غیر ملکی سازش ہوئی, امریکہ نے سازش کی یا کسی اور نے کی, تو پھر اس کا دوسرا حصہ, پہلے آغاز جو تھا وہ تھا ان کی حکومت کو باہر کرنا, ان کو حکومت سے باہر کرنا, اور پھر جو دوسرا حصہ کل ہم نے دیکھا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت اپوزیشن میں ہے تو یہ بھی اسی ایجنڈے کی تکمیل کرتے نظر آئے ہیں. کل سارا دن آپ, میں اور بھی دوسرے ہمارے جرنلسٹ احباب فیلڈ میں رہے ہیں, ہمیں شام سے پہلے, رات گئے سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر باہر مین پہ نظر نہیں آیا. رکاوٹیں ہٹنے کے بعد بھی جب
بالکل معاملات کول ڈاؤن ہو گئے ہیں. جب لوگ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں, جب جلسہ جم گیا ہے, اس وقت پتہ نہیں کہاں سے, جب عمران خان صاحب پہنچے ہیں تو پھر سارے لیڈرز آ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ چوری کھانے والے مجنوں پہلے کہاں تھے جب لوگوں کو لاٹھیاں پڑ رہی تھیں, جب لوگوں کو اوپر شیلنگ ہو رہی تھی؟ تو مجھے ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا بتا دیں. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, لاہور والے واقعات کی میں بات نہیں کر رہا جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پہ حملہ ہوا, اس کا میں ذکر نہیں کر رہا, میں اسلام آباد کا ذکر کر رہا ہوں. کہ اسلام آباد میں جو جتنی لوکل قیادت ہے, یہ پنڈی اسلام آباد کے جو کسی بھی سیاسی جماعت کے عہدیدار ہوتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو نیشنل لیول کا لیڈر تصور کرتے ہیں, اور کسی لحاظ سے یہ ہوتے بھی ہیں, کیونکہ پورے پاکستان سے آنے والے جتنے ایم این ایز, سینیٹرز, سیاسی لیڈرز, وہ یہاں کی لوکل قیادت کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. لیکن کل ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. مری سے ایک جو لیڈر تھے وہ آ گئے اپنے چند کارکنان کے ساتھ, ایک قافلے کے ساتھ, لیکن لوکل بندہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی نظر نہیں آیا. شیخ رشید صاحب, ان کو جو ہے وہ لال حویلی سے فرصت نہیں ملی, نہیں نکل سکے, جبکہ یہی شیخ رشید صاحب تھے, مجھے یاد ہے کہ جب وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کمیٹی چوک میں جا کے میڈیا کی وین کے اوپر بیٹھ گئے تھے, ڈی ایس این جی کے اوپر, تو کل انہیں کیا ہوا تھا, کل وہ کیوں نہیں نکل پائے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب کی ویڈیوز گردش کی کہ وہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی آپ کہہ لیں پیروی میں, لیکن کسی مین جگہ پہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی نظر نہیں آئے. اسی طرح اور بھی کوئی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی بہت سپورٹ کی, پی ٹی آئی کو سپورٹ کی چینج کے لیے, اور ہماری طرح کے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کی. کل ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ان میں, اور دوسرے جو لیڈرز ہیں, سو کالڈ لیڈرز, جو سیاستدان ہیں, کل ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. وہ بھی عوام کو مرواتے ہیں, کل انہوں نے بھی عوام کو مرنے کے لیے, شیل کھانے کے لیے آگے کر دیا, خود سارا دن یہ غائب رہے. دوسری بات, جہاں تک نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ معاملات ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سازش امریکہ نے جناب عمران خان صاحب کے خلاف کی. ابھی تک 4 سال, ان نے 3.5 سال حکومت کی ہے, اس دوران امریکہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی گئی, اس دوران تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. جب یہ بالکل کام اینڈ پہ آ گیا ہے اور ہمارے پاس پبلک میں جانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں بچی, تب ہمیں امریکی سازش جو ہے وہ اس نے سہارا دیا, اس نے سپورٹ کیا, اور ہم عوام میں آنے کے قابل ہو سکے. میری بات کو قطعاً, جس طرح انعام صاحب آپ کہہ چکے ہیں پہلے, کہ ہماری بات کو کسی سیاسی جماعت کے حق میں یا کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے. ہم صرف حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے ان نام نہاد لیڈرز کو پہچانیے کہ جو کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں, ان میں فرق تلاش کیجئے, فرق جان کر جو ہے نا اپنے سیاسی وابستگیوں کا اظہار کیجئے. ہم کسی لحاظ سے بھی جو ہے نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, یا اس وقت اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے, اس کے کسی ایک کام سے بھی متفق نہیں ہے, ان کے آنے کے طریقہ کار سے بھی متفق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے نجات دہندہ ہے, تو یہ بھی ہماری شدید قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی ہوگی. جی. دوسرا نگیر صاحب, میں قوم سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ یہ حقائق پہ بالکل بات نہ سننا چاہتے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں. فیس بک کی حد تک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک کی حد تک ساری پارٹیاں سرگرم نظر آتی ہیں, اور 22 کروڑ فلاسفر ہے ہمارے پاس. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کرے گا جیسے وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے اٹھ کے آیا, یا جیسے وہ ابھی موجودہ حکومت کے ساتھ شامل ہے, یا وہ آنے والی حکومت میں شامل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, کل میں نے جو حقیقت دیکھی, اور میں نے الحمدللہ میں نے کل پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ ڈی چوک میں شبلی فراز صاحب, خرم نواز صاحب, اور اپنا دوسرے جو شام گئے, رات جی گئے ملے, جب ملے, رات گئے ملے, تو میں نے سر ان سے یہ بالکل سوال کرتے ہوئے ذرا مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کل اگر آپ پی ٹی آئی والے دوبارہ اس حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ احکامات دیں گے کہ یہ جو شیلنگ اور لاٹھی چارج یہ سارا کچھ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 شیڈول جو ٹی ایل پی کا گزرا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بات جان لیں یہ سارے لوگ کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں, یہ وہی پولیس ہے,
اس کے صرف چند آفیسر آپ نے بدلے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان کے صرف چند آفیسرز بدلتی ہے, وہ آئی جی ہو یا سی پی او ہو یا ڈی پی او ہو یا ایس ایس بی آپریشنز ہوں, کوئی بھی ہوں, چند افسران بدلتے ہیں, باقی ساری کی ساری پولیس وہی ہوتی ہے. یہ وہی پولیس ہے جس نے ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں, ان کے قادیان, جو ان کے قادین تھے, جو ان کے سینئر رہنما تھے, جونیئر رہنما تھے, ان کے گھروں کے دروازے توڑے. ایون میری گلی میں جو ٹی ایل پی کے وسیم سیفی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, ان کے گھر رات کو پولیس نے بے دردی سے دروازے بھی توڑے, ان کو گھر سے نکالنے کی بھی کوشش کی. وہ محلے والے نے بیچ میں شامل ہو کر اس کو جو ان سے نا پولیس کو واپس بھیجا. اور اس طرح کے کتنے واقعات. اب پی ٹی آئی کے اپنے کارکن جو ملک تلیل ہمارے علاقے کا ہے اور یا دوسرے, ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ پولیس نے ان کا حال کیا کیا ہے. یہ وہی پولیس ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہو, ریلی ہو, آزادی مارچ ہو یا حقیقی آزادی مارچ ہو یا کچھ بھی ہو, اس کے اندر جو پستی ہے عوام, وہ وہی عوام پستی ہے جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں. کل یقین جانے, آپ جانتے ہیں صدیقی صاحب, مجھے اللہ نے 2 گاڑیوں سے نواز رکھا ہے, مجھے اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے. کل اس کے باوجود ہم موٹر سائیکل پر مٹی, دھوڑ, آنسو گیس اور شیل کے اور اس میں سے ہم گزرے ہیں, جس کی ہم نے کوئی ویڈیو نہیں لگائی, ہم نے کوئی عوام کو نہیں دکھایا ہمارے پہ بڑا ظلم ہو گیا, ہم پہ کچھ ہو گیا. ہم نے وہ برداشت کیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی کم از کم آپ کی نسل کو یہ, کم از کم, اور تو چلے چھوڑے سب کے کریڈٹ, آپ کی نسل کو پتا ہو, آپ کے لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کتنے ایک محب وطن تھے. اور یہ ہمارا ایک دینی فرائض بھی ہے کہ ہم اپنے وطن سے اتنی محبت کریں. میں سمجھتا ہوں ایک سٹیپ اس سے آگے جائیں کہ ہماری نسل کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, ہمارے رب کو پتہ ہو, رب کو پتہ ہو, کہ یہ ہمارے اللہ کے رب ساتھ کو سودا ہے ہمارا. پتہ ہے کہ ہم کس کے لیے. اور ایک اور بات جو آپ نے کہا نا, دنیا سے جانا ہے, مجھے بہت افسوس ہوا. میں بہت سارے سوشل میڈیا فورمز پہ موجود ہوں جو ہمارے اسلام آباد کے بھی ہیں اور نیشنل لیول کے بھی ہیں. جب مذہبی جماعت کا دھرنا تھا تو اس وقت یقین کیجئے کہ ہمارے شرفاء, سول سوسائٹی, وہ اس قدر چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ جی رستے بند ہو گئے ہیں, ایمبولنس کو رستہ نہیں مل رہا, اور یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. جبکہ ان لوگوں کا کوئی ایجنڈا سیاسی نہیں تھا, ناموس رسالت کے لیے آئے تھے, ان کی بات مان لیتے, وہ چلے جاتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ 3-4 دن سے اسلام آباد پنڈی کے لوگ جتنی اذیت میں ہیں, اور ابھی تک رستے جو ہے وہ اوپن نہیں ہے. فیض آباد انٹرچینج سے ہم ابھی گزر کے آ رہے ہیں, وہاں پہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور گاڑیاں اس کے اوپر سے جا رہی ہیں. کنٹینرز کو ہٹا کے صرف سینٹر والی ڈیوائڈر لائن کے ساتھ, سینٹر میں جو گرین بیلٹ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر کر دیا گیا. ایک سائڈ پہ مٹی کے ڈھیر اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. اب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. پولیٹیکل پارٹی کا احتجاج ہو تو کیا وہ احتجاج نہیں ہوتا؟ مذہبی جماعت کے اور اس میں ہمارے رویوں میں کیوں فرق آ جاتا ہے؟ ہم اس احتجاج کو کیوں انسانیت کا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس احتجاج کو انسانیت دوستی کا سرٹیفکیٹ کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس بات پہ ہمیں ضرور اپنے اس دوہرے معیار کو ضرور دیکھنا ہوگا. اس پہ یقین کریں, ایسے ایسے دانشور بول رہے تھے, ایسے ایسی باتیں آ رہی تھیں. ہم نے تو سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے تو سب کچھ اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ رستے بند نہیں ہونے چاہیے, ہم اس وقت بھی کہتے تھے شیلنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم کل بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ نہ رستے بند ہونے چاہیے تھے, نہ شیلنگ ہونی چاہیے تھی. پرامن احتجاج کے لیے اگر گورنمنٹ رستہ دے دے اور ان کو ایک جگہ مخصوص کر دی جائے کہ یہاں پہ آ کے آپ جلسہ کریں, اپنی باتیں کریں, تو کس کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ جناب کوئی غیر قانونی رستہ اختیار کرے, کوئی ایسا رستہ اختیار کرے جس سے عوام کو تکلیف ہو؟ تو ہماری آغاز ہوتا ہے ہماری گورنمنٹس کی طرف سے, اور گورنمنٹ میں جو بھی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, دوسرے نے جو کیا ہے وہ غلط ہے. ان رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی, سیاسی جماعتوں کو بھی, اور عوام کو بھی. ہمیں دوہرے معیاروں سے نکلنا ہوگا. ہمیں پاکستان, اسلام اور عوام, ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوئی ڈیسیجنز کرنے ہوں گے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے وقت, کہ جب ہم کسی کے حوالے سے کوئی بیان بازی کرتے ہیں, کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس میں کہیں ہمارا کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی اناد تو شامل نہیں ہے. ہمیں ان 3 جو سٹینڈرڈز ہیں, اسلام, پاکستان اور پاکستان کے عوام, ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے. دوسرا نگیر صاحب, میں عوام سے پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے منہ سے عمران خان نکل جائے تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ٹائیگر بنا دیا جائے گا. اگر آپ کے منہ سے نواز شریف نکل جائے تو آپ کو پٹواری بنا دیا جائے گا. اگر آپ کے منہ سے زرداری نکل جائے تو آپ کو جناب فوراً جالا بنا دیا جائے گا. قوم کا یہ مزاج کیسے بن گیا؟ اور اس میں چھوٹی سی ایک بات سر کرنا چاہتا ہوں, میں یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے بھی جانا چاہتا ہوں. ہم پاکستانی قوم تھے, پہلے ہمیں انہوں نے صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا, سندھی, بلوچی اور پٹھان اور بلوچی
اور پنجابی میں ہمیں شفٹ کیا. میں نے اس دن اگلے دن بھی میں جب آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو کہا سارا فیس بک کے اوپر صرف پنجابی لکھیں, پھر پٹھان لکھیں, پھر بلوچی لکھیں, پھر سندھی لکھیں, کچھ بھی نہ لکھیں اس کے آگے. ہم لوگ اس قدر انتشار کا شکار ہو چکے ہیں کہ خالی صرف ایک مطلب ہم جو قومیں بنا رہے ہیں اپنی کہ پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, ہمیں تو اس پر ہماری لڑائی ختم نہیں ہو رہی. تو پھر صوبہ وائز انہوں نے سٹارٹ کیا, پہلے صوبہ وائز ہمیں ڈیوائیڈ کیا, پھر ہمیں انہوں نے اس کے بعد سر قوم وائز ڈیوائیڈ کر دیا, اب ہمیں یہ برادری پہ لے آئے ہیں, یہ ملک برادری. میں نے پوری الیکشن میں یہ دیکھا ہے, میں نے بہت سارے الیکشن جو ہیں یہ اس کے ابھی جو جلسے دیکھے میں نے لاسٹ, اور اس سے جو پیچھے والا الیکشن تھا وہ میں نے بڑے غور سے دیکھا. آج بھی مجھے یاد ہے کہ برادریوں کو راضی کیا جا رہا ہے کہ جی ملک برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں, چودھری برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہزارہ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں, فلانی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہم برادری وائز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, اور یقین جانے یہ حقائق ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, مجھے کسی چیز کا وہ ڈر نہیں, مگر حقائق سے واقف رہیں, بس حقائق سے واقف رہ کے ساری باتیں کریں. کل سر جب آپ اور میں روڈ کے اوپر تھے, کوریج کر رہے تھے, آپ نے کون سا لوکل میڈیا کل اسلام آباد کا پنڈی کا دیکھا ہے؟ نہیں, وہ لوگ بیزی تھے یار, نہیں اپنے دیکھا آپ ایئر نے, کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ کوریج ٹی بھی وی ہو پر رہی تھی. کوریج ہو رہی تھی. اور ٹھیک سر ہے, ٹی وی پہ کوریج نہیں ہو رہی تھی. میں کرتا ہوں وہ بات کہ کل وہاں پر جام چل رہے تھے, مسکرایا جا رہا تھا. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کوئی بھی اس وقت کوئی صاحب اقتدار یا صاحب حیثیت یا صاحب طاقت کوئی بندہ یہاں پر ہے تو وہ صرف جناب کل پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جتنے وزیر, منسٹر, مشیر, یہ جتنے بھی رہ چکے ہیں یا موجودہ ہیں یا آنے والے ہیں, ان کے دیکھ لیں, موبائل ڈیٹے نکال کے دیکھ لیں ان کے آپس میں کتنے رابطے تھے. اور ادھر عوام گتھم گتھا ہو رہی تھی. اور شیلنگ آپ نے خود دیکھا, کل رکشے والے کے جو 2 بچے ہیں معصوم, وہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اس سارے سینیریو میں آپ نے ایک چیز اور سر نوٹ نہیں کی, آپ نے سب کے تجزیے سنے رات دیر گئے تک, آپ نے زرداری صاحب کی کوئی بات سنی ہے اس آزادی, حقیقی آزادی مارچ کے حوالے میں؟ یہ زرداری صاحب اتنے خاموش ہو کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ یہ عوام کی توجہ یہاں پر کیوں نہیں جا رہی؟ یہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیں جہاں تک بات زرداری صاحب کی ہے, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے پلانر ہیں. انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, اس سے پہلے ان کا جتنا نیگیٹو تاثر بن چکا تھا, اس کو ایک نعرے کے ساتھ انہوں نے ختم کر دیا. وہ نعرہ تھا پاکستان کھپے کا, اور اس پاکستان کھپے کے نعرے کی بنیاد پر 5 سال حکومت بھی کر گئے. اور میرا خیال ہے کہ وہ 5 سال ہماری ہوش میں پورے کرنے والی پہلی حکومت تھی جس نے 5 سال پورے کیے. اگرچہ وزیر اعظم نے نہیں پورے کیے پھر بھی, لیکن پی 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 کی حکومت نے وہ 5 سال پورے کیے تھے. وہ بہت بڑے پلانر ہیں. اگر وہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندہ سیاستدان ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جہاں تک آپ نے کہا کہ نون لیگ پھنس چکی ہے یا پی ٹی آئی پھنس چکی ہے, پی ٹی آئی تو پھنس نہیں چکی, پی ٹی آئی تو نکل چکی ہے. پی ٹی آئی کو گرداب سے نکال دیا گیا ہے, انہیں سیاسی شہید بنا کے. اگر وہ 5 سال پورے کرتے تو پھر وہ پھنس جاتے, اور ان کو نکالنے والا کون ہے؟ وہ زرداری صاحب. زرداری صاحب نے قربانی کا بکرا بنایا ہے نون لیگ کو, اور نون لیگ اپنے ایجنڈے پہ تھی. وہ بھی کوئی ملک کی خیر خواہی کے لیے نہیں آئے تھے, ان کے اپنے ایجنڈے تھے. انہوں نے مقدمات ختم کرانے تھے, انہوں نے بہت کچھ, اور یہ جو ابھی ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا معاملہ آج ابھی پارلیمنٹ میں جو ڈسکس ہوا ہے, جو منظور کر رہے ہیں قانون کو, یہ ان کا ٹارگٹ تھا کہ یہ نہ ہو, کیونکہ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کس حد تک واقف ہے. بہرحال انہیں بہرحال پہچان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی ہے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جتنی عزت کیونکہ عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے, لوگ ان کو وزیر اعظم بننے سے پہلے اور بہت پہلے کا جانتے ہیں اور پسند کرتے تھے لوگ. اس لیے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور نون لیگ کی حکومت نہیں چاہتی کہ اس طرح سے ان کو ووٹ کا حق ملے اور ان کو یہ سپورٹ ملے. انہوں نے یہ کام کرنے تھے کچھ جس کے لیے وہ آئے, لیکن بدقسمتی کہہ لیجیے ان کی, یہ پاکستان کی خود کی خوش قسمتی کہہ لیجیے, یا پی ٹی آئی کی خوش قسمتی کہہ لیجیے, کہ ان کے کوئی کیسز نہ تو ختم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ان کو کوئی خاص فائدہ ہو رہا ہے اقتدار میں آنے کا. الٹا جو ان کے پاس کچھ نمبرز تھے وہ بھی وہ گنوا بیٹھے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. اب زرداری صاحب یا ان کی پارٹی کے کسی بھی رہنما کی طرف سے بھی, زرداری صاحب ہی نہیں, صرف چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ بیان نہیں آیا. اس وقت تمام احتجاج حکومت کے کھاتے میں, جتنا بھی اس کے حکومت کے خلاف ایلیگیشنز آ رہی ہیں, وہ نون لیگ کے کھاتے میں جا رہی ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. جی. اور دوسرا سر جی,
عمران خان صاحب کا ملتان میں جلسہ کرنا، وہاں سے پشاور چلے جانا، بنی گالن آنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گرفتاری سے ڈر گئے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کے پی کے سے ایک ہجوم جو ہے وہ کے پی کے سے تیار تھا آنے کے لیے، کیا پنجاب سے لوگ تیار نہیں تھے؟ میں نے کل سارا دن یہاں پر صداقت عباسی صاحب سے بھی یہ پوچھا کہ شبلی فراز صاحب سے بھی میں نے یہ بعد میں پوچھا آف دا کیمرہ کہ مگر وہ شور بڑا تھا شاید وہ سن سکے کہ نہیں یہ مطلب ایسی بات نہ ہو جائے کہ غلط بیانی نہ ہو جائے. چلے صداقت صاحب سے میں نے یہ ضرور پوچھا کہ سر مجھے یہ بتائیں راول پنڈی اور اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. شبلی فراز صاحب بھی اس وقت نکلے آئے جب ہم جا رہے تھے, آپ کو یاد ہو میں نے کہا جی. رات گئے ملے تو ڈی چوک پہنچنے کے لیے تو اس سے پہلے جو شیلنگ کی گئی وہ بھی ہم نے دکھائی, جو کنٹینر لگے تھے وہ بھی ہم نے دکھائے. بعد میں تو بڑا کلین وے کر دیا تھا ان کو ڈی ایچ اے سوری ڈی چوک, بلکہ ان کو خود سمجھ لیں دعوت دے دی کی تھی کہ یہ وہاں پہ چلے گئے. پھر جب وہاں پر اور ایک چیز یاد سر میں ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں اس عوام سے, یہ عوام سنے نہ سنے مگر ایک دن آئے گا, ایک وقت آئے گا یہ ہماری یہ باتیں سنیں گے انشاءاللہ اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کو حقائق سے واقف جونسن آگاہ کیا ہے. اوورسیز پاکستانی ہو یا یہاں پر موجود پاکستانی ہو, جب وہ اے سی کے اندر بیٹھ کر اپنی ایک کلک کے اوپر پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ڈال دیتا ہے اور نون لیگ کو برا کہہ دیتا ہے, نون لیگ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو برا کر دیتے ہیں, یہ حقائق سے واقف نہیں ہے. حقائق ذرا دیکھیں, جا کے باہر اپنے ہاسپٹلوں کی حالت دیکھیں, اپنی کچہریوں کی حالت دیکھیں, ان لوگوں کی حالات دیکھیں. یہ کہاں جا رہا ہے سارا سسٹم. یہ پولیس اسی طرح بدماشی کرتی ہے. یہ دیکھیں اب میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں, اب بڑے جو ہمارے ملک کے ٹھیکیدار ہیں سارے چلانے والے, یہ چھوٹے صحافی کو تو منہ ہی نہیں لگاتے. یہ تو جناب میری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور کیونکہ بڑے بڑے صحافی ان کو ہیرو بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ صحافیوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں اب ایک نئی ایک لہر شروع ہو گئی ہے کہ جی اب عمران خان صاحب آئے تو ان کے ساتھ 4 صحافی بھی آ رہے تھے, جس میں عمران ریاض صاحب بھی تھے, وہ ان کے جلسے کے ساتھ ساتھ بالکل آ رہے تھے. صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے کھڑا ہو کر اور ان کی حق میں یہ فیصلے یا نعرے بلند کرے کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہیں اور وہ غلط ہیں, یہ ٹھیک ہے. کل بھی بہت سارے غلط کام ہوئے. کل احتجاج جہاں پر ہوا وہاں پر کچھ عناصر ایسے بھی تھے جنہوں نے آگ بھی لگائی اور جنہوں نے عوام کے اندر انتشار بھی پھیلایا, جنہوں نے انتشار پھیلانے کی تقریریں اور سوشل میڈیا پر یہ سارا دن یہ سرگرمیاں چلتی رہیں کہ رانا ثناء اللہ تجھے دیکھ لیں گے, ہم گھس گئے ہیں, تم نام بدل لے, یہ کر لے, وہ کر لے. اس نے کہا گھس کے دکھاؤ, میری اجازت نہیں ہوگی تو 3 بندے نہیں ہوں گے. مگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا. میں عوام سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کی شعلہ بیانیاں بعد میں یہ اسی آپ کے مقامی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے بھی کھاتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں اور کھانے پیک کروا کے ساتھ بھی لے جاتے ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. میں بات کر رہا ہوں غریب آدمی کی جو ادھر زندگی گزار رہا ہے. ابھی بھی ہم ایک سرکاری دفتر سے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا لینگویج استعمال کی جا رہی تھی. وہاں پہ جو صاحب بیٹھے تھے وہ تمباکو نوشی اس کے اندر ہی کر رہے تھے, اور باہر آپ نے دیکھا کہ بینک کے اندر لوگ کلائنٹ سب کے لیے برابر ہیں, کسٹمر آلویز رائٹ ہے. مگر جو امیر لوگ ہیں جو بڑی گاڑیوں پر آئے ہیں وہ اندر مینیجر صاحب کے کمرے میں بھی بیٹھتے ہیں, فون بھی سنتے ہیں بینک کے اندر, اور میرے آپ کے جیسے بندے کو جناب بینک کے اندر فون بھی نہیں سننے دیا جاتا. کہتے ہیں جی فون باہر جا کے سنیں, اور جناب باہر کھڑے ہیں جی کیا جی ایس او پیز ہیں جی, آپ 10 بندے کر کے اندر آئیں, حالانکہ اندر چیئرز خالی پڑی ہیں اور باہر کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے, حالانکہ سارا پیسہ عوام کا, اور اسی عوام کے پیسے کے اوپر وہ بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں. تھانہ کلچر ہمارا بالکل نہیں بدلا. پی ٹی آئی بھی آ کے چلی گئی, نون لیگ بھی آئی, سارا. کل جو میں نے پی ٹی آئی کے جلسے میں لوگ دیکھے, شاید وہ پہلے ہم ان جلسوں میں دیکھتے تھے جو جرائم پیشہ, جو مطلب پرست اور جو پرائیویٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے یا گورنمنٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے انڈر میٹرک بچے جن کو گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ جا کے ان لوگوں کے ڈیروں کو آباد کرتے ہیں, ان کے ڈیروں پر بیٹھتے ہیں, اور وہی لوگ ان کو اپنے کارکن ثابت کرتے ہوئے ان کو جلسے جلوسوں میں لا کر جلسے جلوس کامیاب کروانے کی اپنے لیڈر کو یقین دہانی کرواتے ہیں. جی, میں آپ کی پہلی جو بات کا حصہ ہے نا اس کا میں جواب دوں گا. عمران خان صاحب کے ملتان سے پشاور چلے جانے کا, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. کوئی اور نہیں تھا. گرفتاری کا خوف عمران خان کو نہیں ہو سکتا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ عمران خان جیسے لیڈر کو گرفتار کرنا ہو حکومت نے تو وہ کوئی روپوش ہونے والی ہستی نہیں ہے. ان کو گرفتار کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, اور نہ ہی انہیں گرفتار کرنا کسی ایجنڈے میں شامل تھا. ابھی پشاور جانے کی جو بات ہے کہ پشاور والے کے پی کے والے ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ سے خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے. وہ لفظ خان کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, یا کسی اور وجہ سے ہے. 10 سال سے پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ اچیومنٹس ہوئی ہیں اور کیا نہیں ہوئی, لیکن وہاں پہ ووٹ بینک خان صاحب کا بہرحال بہت زیادہ ہے. اور ایک تو یہ تھا کہ وہاں سے
لوگوں کا بڑا قافلہ اسلام آباد لانے کا ان کا پلان تھا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ پنجاب کی طرف سے نہیں لوگ آئے، آپ نے دیکھا بلوچستان سے، کراچی سے، پھر وہ نہ آ سکنے کی وجہ سے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، لبرٹی چوک میں کتنا بڑا، لاہور میں پروٹیسٹ ہوا، کراچی میں پروٹیسٹ احتجاج ہوتا رہا، کیونکہ یہاں پہ رکاوٹیں زیادہ تھیں۔ لاہور سے آپ چلیں تو راوی پل، پھر چناب پل، پھر آگے جہلم پل، پھر آگے ٹی چوک، پھر فیض آباد، اتنی زیادہ رکاوٹیں وہ ان کے لیے مشکل تھیں عبور کرنا، اسی لیے نہیں لوگ آ سکے۔ تو یہاں کی نسبت پشاور سے آنا، اور پھر وہاں سے ایک اور تھا کہ سرکاری مشینری جو صوبائی گورنمنٹ کی ہے وہ کسی حد تک عمران خان صاحب کے کنٹرول میں تھی، پی ٹی آئی کے کنٹرول میں، کیونکہ حکومت ان کی ہے۔ تو ان کو خیال یہ تھا کہ ہمیں کوئی رکاوٹ، ہم نے سنا کہ کرینے بھی ساتھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی سنا کہ پولیس کے لوگ بھی ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اگر آپ اس کو نیگیٹو لیں تو وہ غلط ہوگا، وہ زیادتی ہوگی۔ عمران خان صاحب گرفتاری کے خوف سے پشاور نہیں گئے، وہ اس لیے گئے، وہ اپنی حکمت عملی کے تحت اپنی پولیٹیکل جو پالیسی تھی ان کی، اس کے مطابق وہ گئے اور وہاں سے وہ آئے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان کی لونڈے لپاڑوں کی، یہ حقیقت ایسا ہی ہے، یہ صرف اس جماعت کے ساتھ نہیں، اس میں کچھ زیادہ ہے، پی ٹی آئی میں ینگسٹرز کی تعداد کچھ زیادہ ہے، لیکن جب بھی کبھی کسی بھی سیاسی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، جب بھی کسی ڈیرے کی آبادی کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں پہ یہی لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور ان سے ہر وہ کام لیا جاتا ہے جو اپنے بچوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ مگر صدیقی صاحب، ان سے اگر یہ کام لیا جاتا ہے تو جو آج حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ٹولوں میں شامل ہو کے آ سکتے ہیں، تو کل یہی لوگ آپ کی حکومت میں دوسروں کے ساتھ مل کر بھی تو ٹولوں میں آ کے آپ کی حکومت کو اسی طرح جلاؤ گھیراؤ اور سارا کچھ کرنے کے نزدیک لے جائیں گے، تو یہ کب تک چلے گا پاکستان میں؟ اب اتنے 2022 میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اسی لیے میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو پاکستان کو بدلنے کا تصور مت کریں، کوئی چینج نہیں آ سکتی۔ جو بندہ اپنے 6 فٹ کے جسم پہ، جو بندہ اپنے چھوٹے سے دماغ کے اوپر چینج نہیں لا سکتا، وہ ملک میں چینج کیا لے کے آئے گا؟ ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں ان ساری جو آلریڈی روایات کہہ لیں ان کو چل رہی ہیں، جو اس وقت ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی حکومت آئی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ، وہ بڑی مذاق کی بات تھی، وہ کہتا ہے کہ جے جے او این پارٹی ہے کہ جیڑا جیتے او دے نال، اگر جے جے او این کے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے، آپ نے صحافتی حلقوں کی بھی بات کی، دیکھیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارا تھرو آؤٹ قوم کا جو مزاج ہے وہ ہر طبقے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ آپ، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، صحافی تو ایک طرف رہ گئے، علماء کو دیکھ لیں، علماء کی کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے، کسی بندے نے، چلے ان کے حق میں نہیں ہے تو ان کو سرزنش کے طور پہ کوئی بیان سامنے آیا آپ کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے توڑ پھوڑ؟ ٹھیک ہے، کسی کی نہیں۔ جلاؤ گراؤ کی آپ نے بات کی، تو ہم نے تقریباً 2:30 بجے کی بات ہے جب فیض آباد سے ہم نے پروگرام کیا تھا اپنے گفتگو کی، اس وقت ہم نے وارن کر دیا تھا 2:30 بجے، اس وقت تک کسی طرف سے کوئی آگ لگانے کی، کسی طرف سے کوئی جلاؤ گراؤ کی بات نہیں تھی۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ لوگ آئیں گے، اور وہ ضروری نہیں پی ٹی آئی کیوں، ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں سے بالکل خبردار رہیں جو کہیں آگ لگانے کی بات کریں، جو فورسز پہ حملہ کی بات کریں، یا کسی بلڈنگ کو جلانے کی بات کریں۔ لیکن بہرحال وہی کچھ ہمیں رات کو دیکھنے میں ملا، اور بڑا افسوسناک تھا، اور ابھی تک اس تکلیف کے جو اثرات ہیں اس سے ہم نکل نہیں پائے۔ اس کی وجہ کہ ابھی 6 دن گزرے نہیں ہیں، ابھی 6 دن کا جو ٹارگٹ، جو ٹائم دیا گیا ہے، یہ کوئی آسانی سے گزرنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وقتی طور پہ پسپا ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی انہیں وہ پذیرائی عوام کی طرف سے نظر نہ آئی ہو جو وہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو دھرنے میں تبدیل کرنے کو، لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا جو قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، دانشمندی کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے واپس جانے کا اعلان کیا کہ اپنی انا کی خاطر وہ بیٹھے نہیں رہے، ورنہ آج اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا وہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور میں بھی اندازہ کر سکتا ہوں۔
مگر سر عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز پر بضد ہو جائیں تو وہ بھی ان کی ایک نیچر ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں اس کو اب کر کے ہی چھوڑوں گا. نہیں مگر نہیں نہیں، لوکل معذرت، میں یہاں قطع کلامی کی معافی کروں گا، معافی مانگوں گا آپ سے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یو ٹرن مشہور ہیں یار. نہیں سر وہ نہیں وہ میں اس حوالے سے ڈٹ بات جائیں کر رہا تو نہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر شعور اس قدر جاگ چکا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے سوئی عوام جگا دی ہے، یا پھر ہم ایک بے باک گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. کہ جس اسٹیبلشمنٹ کا آج آپ اور میں بھی نام لے رہے ہیں، کل عام آدمی اور بڑے بڑے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام کسی جگہ لے نہیں سکتے تھے. یعنی ایک یہ ایسا ادارہ تھا ہمارا جس کے خلاف بات کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جی کہ آپ کو دل گردہ چاہیے. آج اسٹیبلشمنٹ کا نام بچہ بچہ لے رہا ہے، بچہ بچہ پوسٹ لگا رہا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حقیقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود تو اپنی صفائی میں کچھ نہیں اتنے بڑے بڑے بیرنرز لگائے یا پوسٹیں لگائیں، مگر جو حقیقت پسند لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی وفاداری اس ملک کے ساتھ جانتے ہیں. میں ان کے لیے ان کی بات کر رہا ہوں جو ملک کے وفادار ہیں. میں پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. چند ایک مٹھی بھر جو ہیں حامد میر کے خلاف بھی جب ہم نے پروگرام کیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سیاچین سے لے کر کراچی کی سمندر کی گہرائیوں تک ملک کے لیے اپنی جان مان تن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. انعام بھائی، بات آپ اور طرف لے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایک سینئر ہیں، جی آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ان کو، حسن جلیل صاحب. جی بہت بڑا نام ہے کرکٹ کمنٹری کا اور کمپیئرنگ کا. جرنلزم کے لوگوں نے، بولنے والے لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، جی ان سے بولنا سیکھا، ان سے پروننسیشن، تلفظ جو ہے وہ ان سے سیکھا. ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جی آج سے 1 سال پہلے انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کہ اداروں کے خلاف جو زبان استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بہت نقصان دے گی. اور حیرانگی کے ساتھ انہوں نے کالم لکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان جیسا معتدل مزاج آدمی اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ اداروں کے خلاف اب بد زبانی شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کالم لکھا. کالم میرے پاس محفوظ ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ 1 سال پہلے کا کام شروع ہوا ہے، جی اور یہ 1 سال پہلے کا کام کسی ایک اپوزیشن کی طرف سے یا ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہوا. یہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو آپ سمجھ لیں کہ اپنے ایجنڈے میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ فلاں کی زبان سے یہ بات کہلوانی ہے. جی اور ان میں آپ کے سامنے ہے یہ جو ملک دشمن جماعتیں ہیں جی جو 4th شیڈول میں بھی آئیں، جو اور بھی 4th شیڈول تو خیر ہمارے بہت سارے لوگوں پہ ویسے بھی لگا دیا گیا نا، جی جی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی 4th شیڈول میں آئیں جو ملک دشمنی غداری کے مرتکب ہوئے. جی ان لوگوں نے اپنی باتیں ہمارے نیشنل جو مین سٹریم کے پولیٹیشنز ہیں ان کی زبان سے کہلوانا شروع کر دیں، جی اور پھر ان سے کہتے ہیں جیسا پانی اوپر سے آتا ہے نیچے ویسا ہی آتا ہے. جی جی جیسا اوپر سے برسے گا نا پانی تو نیچے تک بھی وہی آئے گا، جی جی ٹھیک ہے. تو ان سے شروع ہوا کام، پھر آتے 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 نیچے. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کچھ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے مختلف ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے نام سے آئی ڈیز بنائی ہوئی تھی، جی جی اور وہ بکواس کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کر رہے تھے، گورنمنٹ کے خلاف بھی کر رہے تھے، کبھی کسی کے خلاف کر رہے تھے. مگر کل جلسے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کرنل صاحب آئے ہوئے تھے، فیملیز آئی ہوئی تھیں، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کو کوئی پیچھے سے انسٹرکشن دے رہا تھا. اس خاتون کو جس پی ٹی آئی کے لباس میں ملبوس تھی اس کو تو کوئی انسٹرکشن دے رہا تھا کہ آپ اب یہ کریں، یہ اب یہ باتیں کریں، کہیں، اب یہ بات کریں، یہ کہیں. ایسا ہی ہے. ایسے لوگ بھی تھے شامل. مگر ریالٹی جو ہے وہ حقیقت جو ہے، ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں. یار ہم حقیقت یہ کسی ہے کی کہ بھی آرمی ہو یا کوئی اور ادارہ ہمارا ہو، وہاں پہ بھی تو لوگ پاکستانی ہیں نا، ان کی افیلیشنز بھی تو ہو سکتی ہیں. جی جی بالکل ان کو حق نہیں ہے کسی جماعت کو سپورٹ کرنے کا؟ بالکل حق ہے حق سر. ہے، لیکن بحثیت ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ سے نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، اور نیوٹرل رہنا سر چاہیے. وہ نیوٹرل ٹھیک ہوتے ہے، ہیں تو پھر ساری پارٹیاں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. مسئلہ تو یہ پرابلم اب یہ عام آدمی نہیں جانتا، مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اگر وہ اپنی میں پوزیشن پہ بھی ایک جا کے بات بیٹھے تو صرف یہ کروں، سارے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. میں انعام بھائی ایک بات سے آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، جی کہ بحثیت ادارہ جی ہماری پاک افواج، ہمارے دیگر ادارے، جی پالیسیز میکرز جی جی 100% محب وطن ہے. جی جی وہ کسی بھی لحاظ سے
پاکستانیت پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں بالکل ہوتے. ٹھیک اس میں اگر وہ کسی کو بہتر سمجھتے ہیں ٹھیک تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے کسی کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاکستانیت کے لیے خطرہ ہے ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے جی وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پہ کوئی کمپرومائز وہ لوگ نہیں کرتے. اور یہ میرے خیال میں ہونا بھی یہی یہی چاہیے. ہونا جس طرح چاہیے. کے پولیٹیشین پاکستان کے ہیں, جہاں پر آپ نے دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک طرف ہم شور مچا رہے ہیں, یہ بھی حقائق ہے مگر عوام سن نہیں سکتی, یہ کڑوا سچ نہیں سن سکتی. یہ حقائق ہیں سر کہ ایک طرف ہم اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ایک اچھی جگہ پہ جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت میں جو الفاظ کہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر رہ کے ابھی آپ اپنی فیس بک کے اوپر طریقے لبیک کا یا لبیک یا رسول اللہ, صرف طریقے لبیک والوں کا, ٹی ایل پی والوں کا الفاظ ہے, یہ ان کے لفظ ہیں. کوئی بھی مسلمان اگر اس میں لبیک یا رسول اللہ لکھے گا تو اس کی فیس بک آئی ڈی بند کر دی جائے گی. پہلے اس کو وارن کر دیا جائے گا 3 4 10 یا 7 دنوں کے لیے, اس کے بعد اس کی آئی ڈی اکاؤنٹ ہی بند کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جن کا یہی میرا اپنا اکاؤنٹ انہوں نے اسی وجہ سے بند کیا. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے موبائل پہ فیس بک پہ اگر ہم یہ لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اکاؤنٹ ہی بلاک ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف ہم اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے انعام بھائی, یہ بات وہی ہے جن دوستوں نے ہمارا کل کا پروگرام سنا وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے جی کہ ہم تضاد کا شکار ہیں. جی اسلاموفوبیا کے حوالے سے آواز بلند کرنا عمران خان صاحب کا بہت بڑا کام ہے, جی جس میں ان کے علاوہ کسی کو کریڈٹ نہیں دیا جا جی سکتا, یہ حقیقت ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ والی بات کہ ہم اگر پاکستان کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے اسلامی قوتوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی خاتون جس کے اوپر کسی عدالت میں, ایک عدالت میں جرم واضح ہو چکا ہے, عدالت اس کو موت کی سزا سنا چکی ہے, آپ اس کو بحفاظت جو ہے وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. جی ان تمام جذبات کا خیال رکھے بغیر کہ جو پاکستانی مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کو خیال رکھے بغیر وہ آپ اس کو بحفاظت پہنچا دیتے ہیں, اور پھر اس پہ کوئی بات نہیں کرتے, کوئی آرگومنٹس نہیں کرتے. دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی, جن کا نام لے لے کے آپ باتیں کرتے تھے کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے, 4 سال آپ نے حکومت کی, آپ کی زبان سے اس کا نام تک نہیں آیا, آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹس جی سامنے نہیں آئی کہ اس کو ہم پاکستان لائیں گے. کلبھوشن کی بات ہوتی ہے تو جو ہے وہ انڈیا عالمی عدالت انصاف میں جا سکتا ہے. تو کل 25 مئی کو جب یاسین ملک کو, حریت پسند لیڈر کو, جو سزائے موت سنائی جا رہی تھی, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے ان کی معصوم بیٹی نے بڑی عاجزانہ اپیل کی تھی کہ انکل عمران خان, اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی, انکل عمران خان ایک دن آگے کر دیں 25 مئی سے. اس دن کیا تھا کہ مشال ملک, ان کی جو مسز ہے, ان کی طرف سے پورے ملک میں کچھ احتجاج کے پروگرام تھے, خاص طور پہ اسلام آباد میں. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے آ گئے تو ہمارے احتجاج ڈسٹرب ہو گئے, اور وہ ایسے ہی ہوا. وہ بالکل, آپ کل کی سوشل میڈیا سارا چھان کے دیکھ لیں, نیوز پیپرز دیکھ لیں, سارے کچھ دیکھ لیں, کہیں پہ وہ احتجاج ہمارے پاکستان میں جو ہونا چاہیے تھا کہ یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر, وہ نہیں ہوا. بھئی کیا ہو جاتا اگر آپ 2 دن کی ڈیڈ لائن سے 20-22 تاریخ کو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ ہوگا, تو اگر آپ 2 دن پہلے ہی جب ہی آپ نے اعلان کیا تو اسی وقت ان کی طرف سے ریکویسٹ آ گئی تھی, تو اگر آپ ایک دن آگے کر لیتے تو ہمیں بھی یقین ہو جاتا کہ آپ واقعی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی کشمیری مسلمانوں کے لیے کھڑے رہنا, 1 منٹ خاموش رہنا, یہ کام کسی طور پہ بھی کشمیریوں کے کام نہیں آ سکتے. یہ صرف زبان کی باتیں ہیں, گفتار کے غازی ہونے کی علامتیں ہیں. کردار کا غازی ہونے کا ایک اظہار یہ بھی تھا کہ آپ آن دی ریکارڈ آ کے یہ کہتے کہ یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ایک دن لانگ مارچ جو ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں. 1 دن سے کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا. اب آپ نے 6 دن آگے کر دیا ہے نا, 6 دن سے اگر فرق نہیں پڑا تو 1 دن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے میں ہم کچھ اور ہیں, کرنے میں ہم کچھ مگر اور کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان اگر یہ جو آزادی, حقیقی آزادی مارچ تھا, اس کی ڈیٹ اگر آگے کر بھی دیتا تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یاسین ملک صاحب کے جو کیس ہے اس کے فیصلے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اور عمران خان صاحب تو اب اقتدار میں نہیں ہے, تو حکومت کا کام تھا کہ وہ انڈیا کے سامنے احتجاج کرتی یا کچھ ایسا عمل کرتی. اس کو ذرا مختصراً آپ کر دیں بیان. میری بات سنیں, اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر 5 فروری کا یوم یکجہتی کشمیر ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیا ہم نے کبھی اس میں تقریریں نہیں کی؟ کیا ہم نے کبھی اس میں کشمیریوں کا اگر اس سے فرق میں بھی تو صرف تقریریں ہی ہوتی ہیں سر, اور کیا ہوتا ہے سر؟ جو پریشر بلڈ کشمیر میں پریشر جو بلڈ ہوتا حالات ہے. چل رہے ہیں میری وہ بات تو سنیں, اسی طرح چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے. نہیں, میری بات سنیں. اگر پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند ہونا ختم ہو جائے جی
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں سر، پھر تو بہت فرق پڑتا ہے. ہم یہی ہے نا کہ اگر دنیا بھر میں ہوتا ہے تو فرق پڑتا ہے اس سے، تو ہم اپنا حصہ جو ڈالتے ہیں، جو ڈالتے آ رہے ہیں، اگر ہم وہ روک دیں گے تو اس سے بھی فرق پڑے گا. سر اس سے تو واقعی فرق پڑے گا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے عمران خان کے حکومت اگر یہ کام کرتی، اس کو عمران خان کو اتنی پریزرائی دینے کی ضرورت. یہ دیکھیں ٹی ایل پی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی تقریباً اتنے ہی لوگ تھے سر. اب لوگ مائنڈ نہ کریں، ناراض نہ ہوں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، میں صحافی ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گجرانوالا یا وزیر آباد ان کو جب روک لیا تھا، خندق کھود دی گئی تھی. خندقیں کھود دی تھیں، ان کو ایک سیف وے دے دیتے، کہتے آئیں آپ نے احتجاج کرنا ہے، بیٹھے ہم آپ کی بات سنتے ہیں. ان کو اپنے کچھ قابل لوگ بھیجتے جو ان سے بات کرتے یا اس طرح معاملے کو سالو کرتے. انہوں نے تو اس وقت کہا جی کہ نہیں یہ تو ملک دشمن ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. بعد میں بلاول صاحب بڑی آسانی سے اسلام آباد میں داخل ہوئے، مریم صفدر صاحبہ بڑی آسانی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی. ان کے لیے وہ رکاوٹیں نہیں کھڑی گئیں. معیار تو ہمارا بھی سر دورہ ہے، یہاں پر کسی کے لیے قانون الگ ہے اور کسی کے لیے قانون الگ ہے. بالکل کل ایسا آپ ہی نے ہے. دیکھا نہیں کہ پولیس نے جو ہے وہ قانون کی جو دھجیاں ہیں وہ کس طریقے سے اڑائی. یہ وہی پولیس ہے جو آپ کے کہنے پر دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی اسی طرح دھجیاں اڑاتی رہی ہے. بالکل ایسا میں ہی یہ ہے. کہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں ہمارے. اور یہ سر ہم پھر جا کے رہے ہیں، ہوگا کیا جب ہماری اپنی پارٹیوں کے اندر جیسے میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوں تو آپ اہل تشیع ہیں، اگر آپ نے ٹخنوں سے شلوار اوپر کی ہے تو آپ دیوبند اور اہل حدیث ہیں، اور اگر آپ نے کسی خاص کلر کا کوئی امامہ پہنا ہے یا کسی کوئی خاص کلر کی پہنی یا مسواک لگائی ہے تو آپ کسی اور فرقے سے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تشیع ہیں. اس طرح سر ہم کیوں اس طرح ایک ٹولے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ذات ہو، مذہب ہو، کچھ ہو. اس کا حل کیا ہے؟ یہ ملک بدلے گا کیسے؟ ہماری زندگیوں میں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ لوگ جو اس قدر مفاد پرست ہو جاتے ہیں کہ ان کو ذرا ترس نہیں آتا کسی غریب آدمی پہ، کسی چیز پر. ملک کے حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، 90% لوگ نہیں جانتے. یہ حل کیا ہے، ہوگا کیا؟ انہوں بھائی اس کا حل جو ہے نا، آپ میری بات کو ابھی ہو سکتا ہے کہ دیوانے کی بڑھ سمجھے یا دیوانے کا خواب سمجھے، لیکن ایک بات میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پاکستان اپنے نام سے یہ ظاہر ہے، اور جس طرح اس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو مدینہ کی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو اس کا مقدر جو ہے نا وہ ریاست مدینہ بننا ہی ہے. اور جب تک نظام مصطفیٰ کے لیے مخلصانہ کوششیں نہیں ہوتی تب تک اس کا کوئی حل ممکن نہیں ہے. نظام خلافت ہو، جمہوری نظام، وہ چاہے صدارتی ہو یا چاہے پارلیمانی ہو، یہ اس کا مقدر ہرگز نہیں ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز اس خطے سے، یہ وہ خطہ ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے حوالے سے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہوئی ہیں. تو اس خطے سے احیاء دین کا، احیاء اسلام کا ایک ایسا نظام چلے گا کہ جو پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا. ابھی مطلب ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے کرتوت اس طرح کے نہیں ہیں ہمارے، لیکن اس کا حل وہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی جی تو کس طرح نظام ہو گئے. جو گورنر صاحب ہیں وہ سادہ کاغذ پہ لکھ کے دے رہے ہیں، بندے کا کام ہو رہا ہے، جائز کام ہو رہا ہے، اور وہ بالکل خلافت راشدہ والے جو معمولات ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اب وہ کیا تھا کہ اس کے پیچھے ٹریننگ نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی پیپر ورک نہیں تھا، وہ نہ چل سکا نظام، جی یا انہیں چلنے نہ دیا گیا. یہ ہماری فطرت ہے. ہم اسلام کے، آپ نے کل کا وہ سنا نہیں ہے اسلامی ٹچ؟ ٹھیک ہے، کون سا سر؟ یہ ایک ویڈیو ARY پہ چلی ہے وقار زکا صاحب کی، جی 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 کہ جی جس جی میں وہ قاسم سوری صاحب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سر ذرا اسلامی ٹچ دے دیں. اب اسلامی ٹچ انہوں نے دیا بھی ہے شروع میں، ٹھیک ہے. اب اسلامی ٹچ کیوں کہا گیا اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ کہ ہمارے لوگ اسلام کو پسند ضرور کرتے ہیں، جذباتی ہیں اس حوالے سے، اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قطن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نام جو ہے وہ اسلام کا ضرور لیتے ہیں. جب کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی جماعت سامنے آ گئی کہ جنہوں نے اپنے اوپر بھی اسلام کو نافذ کیا ہوا تو پھر دیکھیے گا کہ کوئی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اس ملک کا مقدر بننے سے نہیں روک سکتی. ابھی قول و فعل کے تضاد سے بھرے ہوئے لوگ، کبھی وہ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، کبھی وہ مذہبی جماعت کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، کبھی وہ کسی نام سے آتے ہیں، کبھی وہ کوئی اور
نیا جال لائے پرانے شکاری، وہ شکاری وہی ہیں، جال وہ چینج کر کر کے لے کے آتے ہیں. یہ اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے. 5 سال MMA کی حکومت رہی KPK میں، جی 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 متحدہ مجلس عمل کی جی جی حکومت رہی نا، لیکن کوئی تبدیلی نہیں سامنے آ سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر اور باہر کا فرق تھا. جس وقت صالحین کی کوئی جماعت جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا آ گئی، تب اس ملک کا مقدر بدلنا ہے. اس کے علاوہ سب خام خیالی ہے. دیکھنے میں تو سر یہ قوم بھی کسی سے کم نہیں. میلاد سب سے زیادہ پاکستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منائے جاتے ہیں. عمرے پہ سب سے زیادہ یہاں سے مسلمان جاتے ہیں. جناب والا یہاں پر پورے جو محرم الحرام ہے اس میں سب سے زیادہ یہاں پر محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. ہر طریقے سے اسلام کے ہر طریقے سے تبلیغی اجتماع سب سے بڑا. یہاں پر درود و چیریٹی میں سلام سب سے زیادہ یہاں پڑا جاتا ہے. چیریٹی میں ہم دنیا میں نمبر 1 جی ہیں. پیر و مرشد یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں جو پیر و مرشد کے نام پر بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں. مگر یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 95% عوام حقائق نہیں جانتی. جو پیر صاحب بیٹھے کرسی کے اوپر دم کر رہے ہیں، جو مطلب اتنے عظیم نام کو استعمال کر رہے ہیں، وہ صبح کسی کے محل میں بیٹھ کر صبح 5 بجے تک وہاں پہ شیشے پیے جاتے ہیں. وہی پیر صاحب بیٹھ کے شیشے پیتے ہیں. اور کتنے پیروں کی، کتنے ایسے نام نہاد لوگوں کی ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں جنہوں نے بڑے غلیظ گندے الفاظ بھی استعمال کیے اپنی ویڈیو میں اور بڑی نازیبا حرکات بھی کرتے نظر آئے. مگر عوام ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتی. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے ان دنوں بہت ساری جو ہے نا سرچ کی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ کون کون سے علماء اور کون کون سے مشائخ ان کی طرف سے اس خطرناک سچویشن میں، اس نازک وقت میں کون اس کو ذمہ داری سمجھ کے کوئی اپنا میسج دے رہا ہے. تو مجھے یقین کیجیے یہ بڑے حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ ایک ایسی شخصیت نظر آئی ہیں، جی اور وہ ہیں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سلطان فیاض الحسن قادری صاحب. ان کا بہت خوبصورت بیان سامنے آیا کہ بھائی یہ سارا کچھ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو ہتھیانے کے لیے سارا کچھ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. تو بیویئر رہیں، خبردار رہیں ان چیز سے. سر ایسے تو ہر ٹائم پہ ہم نے دیکھے ہیں جناب. جس طرح گولڈا شریف کے پیر نصیر الدین نصیر صاحب تھے، ان کا ایک بڑا منفرد انداز تھا اپنی مطلب مذہبی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ ہیں. اس بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب سارے جو بیٹھے ہیں لوگ یہ سارے صرف کوئی پیسے بٹور نہیں ہے کرنے. خالصتاً محب وطن اور اپنے دین سے محبت کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس چیز کی شرم و حیا رکھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ کن کا نام جڑا ہے. مگر ان کی تعداد بہت کم ہے اس وقت. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فتنوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن ایک نیا فتنہ ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے اور ہم اس میں اتنی تیزی سے چھلانگیں لگاتے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی. مگر حقیقت سے ہم بہت دور ہیں. یہ بات میں اس قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یقین جانے حقیقت سے بہت دور ہے. صدیقی صاحب وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیا بتانا چاہیں گے ہم جو چھوٹے چھوٹے جو صحافی ہیں، کیونکہ یہ عوام جن صحافیوں کو، بڑے بڑے صحافیوں کو سنتی ہے، انہی کے تجزیوں پر یہ 22 کروڑ پروفیسر جو ہیں انہی پر سارے لیکچر دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، مگر پھر بعد میں انہی کو گالیاں دیتے ہیں. لفافہ صافی، لفافہ صافی. ہمیں کس نے لفافہ دیا سر؟ انعام صاحب بات یہ ہے کہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت کسی صحافی کا نام لیں سامنے تو فوراً دوسرا طرف سے سوال یہ آتا ہے کہ یہ کس کی طرف ہے. جی جی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اکثریت، سب کی نہیں میں بات کرتا، اکثریت جو خاص طور پہ اینکرز ہیں، حالانکہ یہ لوگ جو اینکر پرسنز ہیں جو بولتے ہیں ٹی وی چینل پہ، یوٹیوب چینلز پہ، یہ صحافت نہیں کر رہے. صحافت وہ ہے کہ جو رپورٹر جا کے در در کی خاک چھان کے خبر نکال کے لاتے ہیں، اور جو رپورٹرز کرائم کی سٹوریز کرتے ہیں، جو ایڈیٹرز ڈیسک پہ بیٹھ کے ان کی نوک پلک درست کرتے ہیں، اور جو ورکرز ان ساری چیزوں کو پس پردہ رہ کر آپ تک پہنچاتے ہیں، اصل جرنلسٹ وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جرنلسٹ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ایک ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے. یہ کالم نگار جو ہوتے تھے نا پہلے کالم نگار ہوتے تھے، وہ اخبار میں جاب کر رہے ہوتے تھے اور اخبار کے سارے کام کر کے ساتھ میں کالم بھی لکھتے تھے. مجھے مطلب یاد ہے، ہم نے نوائے وقت کو دیکھا ہے، جنگ کو دیکھا ہے، اس وقت کے سارے اخبارات کو دیکھا ہے کہ یہ سارے لوگ اخبار کے کام کرتے تھے، ساتھ میں پھر کالم لکھتے تھے. اب کالم کی جدید شکل آ گئی ہے، ویڈیو کالم، وی لاگ. ٹھیک ہے، اب وی لاگ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کے چینل بنانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھ کے بھی اپنا چینل بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کہیں بھی بیٹھ کے بھی آپ اینالسٹ بن سکتے ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا ان تمام وی لاگرز سے جن کے ویوز لاکھوں میں ہیں، جن کے ویوز کروڑوں میں ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے،
لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو خدا را حق کا دامن مت چھوڑیے، اپنے اوپر لیبل مت لگنے دیجئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بولتا ہے تو بس اس نے ہر پروگرام میں بات کو گھما پھرا کے تو عمران خان صاحب کو سچا ثابت کرنا ہے، یا یہ بندہ نون لیگ سے ذہنی لگاؤ رکھتا ہے تو اس نے گھما پھرا کے عمران خان کو غلط اور نون لیگ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو معتدل رکھیے۔ ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز زیادہ لوگ سنتے ہیں، ان لوگوں تک کوئی غلط بات مت پہنچائیے، کوئی ایسا پیغام مت دیجیے کہ آپ کے لیے لفافہ صافی یا دیگر اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لوگ لیبل آپ کے اوپر لگا سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر اپنی پبلک سے، اپنے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ اندھا دھند تقلید کو چھوڑ دیجئے۔ جماعتی ہونا، جماعت کی فکر کو دیکھنا اپنی جگہ پہ، لیکن ووٹ اس شخص کو دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی بندے کا پتر ہے، جو کوئی انسان کا بچہ ہے، اس کو ووٹ دیں کہ جو اسمبلی میں جا کے آپ کے دین کی، آپ کے وطن کی، آپ کی پرابلمز کی حفاظت کر سکے، ان کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر سکے۔ آپ ایسے لوگوں کو مت ووٹ دیجئے کہ بس یہ فلاں جماعت کے، ہم نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے تو جیسا بھی ہے ہم نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے۔ یہی لوگ کل کو اس جماعت کے لیڈرز کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، یہی لوگ آپ کے حقوق کو سلب کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے، خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان۔ پاکستان کو اگر آپ بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے فیصلوں میں، اپنے جو آپ ووٹ دیتے وقت خاص طور پہ جو سوچتے ہیں اس سوچ میں تبدیلی لائیں، اور ان لوگوں کے پیچھے اندھا دھند چلنے کی بجائے وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک آرڈر دے دیتے ہیں کہ پہنچو اسلام آباد، آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو سیف ہاؤسز میں رکھتے ہیں اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پہ نظر ثانی کریں، اپنے رویے پہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور تب ہی جو ہے وہ ہم اپنے وطن کو اس کا مقدر بہتر کر سکتے ہیں، اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو مزید عزت ہم دے سکتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی گمبھیر ہے کہ جو دین کا نام لینے والا ہے اس کو تھرڈ کلاس کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت عزت ہوگی جب ہم اپنے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں گے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اور ان سیاسی مداریوں سے ہوشیار رہیے۔ اور بس آخری سر بات یہ معاشرے کے لحاظ سے جو حقیقت دیکھ رہا ہوں کہ جیسی عوام ویسے حکمران، عوام کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنے رشتوں، اپنی ان چیزوں اور اپنے آپ کو ذرا بیلنس کر کے چلیں، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے، پچھلے دنوں ایک میرے بھی ایک عزیز ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ یہی بات، یہی معاملہ کہ ہر آدمی نے ایک سٹیمپ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جناب، وہ نکالتا ہے اور کسی کو وہ مطلب مذہب پہ، کسی کو کمتر پہ، کسی کو کم تعلیم پہ، کسی کو زیادہ تعلیم پہ، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، وہ جناب جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ اس پہ لگا دیتا ہے۔ اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے ہم رشتوں سے بڑے دور چلے گئے ہیں، ہم رشتوں سے بڑے ہی دور چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتوں سے دور جانے کا جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپس میں مقابلہ بازی شروع کر دی، اور آپس کی مقابلہ بازی اب ہمارے سامنے بالکل اسی طرح سامنے آ رہی ہے جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم فرقہ واریت اور مذہبی واریت اور ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے آج ایک بڑی خطرناک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں بھی نظر ثانی کریں۔ حقیقت یہ ہے ہمارے کامیاب ہونے کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ اپنے پاس یہ سارے فتوے نہیں رکھنے چاہیے کہ ہم پوری کہانی جانے بنا، پوری سٹوری جانے بنا، پوری حقیقت جانے بنا ہم ایک چیز کا فتویٰ لگا دیں۔ یہ جرنلسٹوں کے اوپر اگر آپ لفافہ صحافی کا اگر کوئی لگاتے ہیں، ہوں گے کچھ، ہم یہ نہیں کہتے، مگر ان چاند ایک لوگوں کی وجہ سے آپ سب کو کہیں گے کہ یہ لفافہ صحافی، تو بنائی بھی تو آپ نے لفافہ صحافی، حامد میر، یہ شاہزیب زادہ، کامران خان، جوید چودھری اور یہ آفتاب اقبال اور یہ سارے جو صحافی بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کو کنہوں نے صحافی بنایا؟ آپ کے ویورز نے ان کو صحافی بنایا، آپ کے لائکس نے ان کو صحافی بنایا۔ آپ ان کے جا کے لائف سٹائل دیکھیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے رپورٹرز جناب ان کو فونے اور میسیج اور واٹس ایپ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور وہ جناب اپنے آپ کو صرف اسی خوش فہمی میں رکھتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں، حالانکہ ان کے گھروں کے حالات آپ دیکھ لیں، ان بیچاروں کی جو زندگی کا گزر بسر ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اور جن کے ساتھ وہ سارا دن گزارتے ہیں یا جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جن اداروں میں سیلریوں کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کی اور ان کی زندگی میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔
ایسا ہی یہ ایک حقیقت ہے، عوام اس کو جانے، خدا کے واسطے جانے، پھر اس ملک کے لیے آپ چلیں. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ آپ اکٹھے کریں، کچھ لوگ میں اکٹھے کروں، کچھ لوگ یہ اکٹھے کریں اور پھر ہم کہیں جی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک. اگر کوئی ٹھیک ہے نہیں ہے، اگر کوئی ٹھیک تھا تو 40-50 سالوں میں بھی جنہوں نے نہیں سیکھا انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اگر محب وطن ہوتے تو 40-50 سالوں میں ہی اتنا ڈیلیور کر دیتے کہ عوام ان کے امانت دار ہونے کا، دیانت دار ہونے کا کوئی ثبوت دیتی. اگر نہیں تو جن کو موقع ملا انہوں نے بھی وہ موقع اسی چکر میں ضائع کر دیا کہ ہمیں پورا موقع ملے گا تو ہم ٹھیک کریں گے. اسی کے چکر میں ہم شاید آگے دن بدن ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر سال ہم پیچھے جا رہے ہیں اور پوری دنیا آگے جا رہی ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حقائق کو سنا کریں، حقائق پہ آئیں. یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر انتشار پھیلانے کی طرف نہ جائیں. یہ قوم یہ چیزیں سمجھے گی تو آگے بڑھے گی. اور میں آخری بات اپنی طرف سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہر اس پاکستانی کا، چاہے وہ ہماری فوج سے تعلق رکھتا ہے، ہماری عدلیہ سے تعلق رکھتا ہے، وکالت سے رکھتا ہے، میں کہتا ہوں صحافت سے رکھتا ہے، پولیس سے رکھتا ہے، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی عہدے پر، کسی بھی جگہ پر ہے، محب وطن ہے، پاکستان سے پیار کرتا ہے اور جو ریاست مدینہ کے جو 2 نعرے ہیں ان کو جانتا ہے، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی جو ہے ہم نے مدد کر کے چلنا ہے، تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے لیے جو ٹرینیں بھی جلی ہوئی آئی تھیں اور کٹی ہوئی لاشیں آئی تھیں، اور یہ جو بیچ میں ایک بارڈر بنایا تھا، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے جیسے وہاں. آج یقین جانے انڈیا کے مسلمان پاکستانیوں کو یہ تانا مارتے ہیں کہ ہم لوگ آپ سے زیادہ محفوظ ہیں وہاں پہ، دینی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی. یقین جانے سر یہ حقیقت ہے، سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں آپ. وہ تانا مارنے والے اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ سر تانا بھی اس قوم کو کیوں کو مارے. تو یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے، اس قوم نے بڑے بڑے انقلاب لائے ہیں، اور یہ قوم وہ قوم ہے جن کی پوری ٹرینیں کٹی ہوئی آئیں تو آج بھی ان کی نسلیں یہاں پر زندہ ہیں اور خوشحال زندگی گزاری ہیں. اسی طرح اس پاکستان کو خوشحال کریں. اور ہماری کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، کسی بھی طرح کا ہے، تو ہم جناب اس سے معذرت کرتے ہیں. ہم ان سے دل ازاری کی معذرت کرتے ہیں کہ اگر دل ازاری ہوئی تو